خبروں کی بجائے راہزنوں کی زبان استعمال کریں گے تو عرفانہ آپ ہی نہیں، ہر باشعور آدمی، ہر ذمہ دار آدمی، ہر وہ شخص جو سوچتا ہے اور ہر وہ شخص جو ان کی عزت کرتا ہے اور بے شمار وہ شخص جو ان کی عزت کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے ساتھ شرم سے جھک جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے منسٹرز ہیں، اپوزیشن کے بھی بہت سارے ممبران ہیں اور بھی بہت سارے سیاستدان ہیں، تو وہ میں نے دیکھا ہے جب ٹی وی پہ آتے ہیں انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ان کو ایکسپوجر ملتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، یا تو وہ طنز و مزاح کو اس قدر آلودہ کر دیتے ہیں یا پھر اپنی زبان پہ ان کا کنٹرول، کچھ شگفتگی ہونی چاہیے، کوئی شائستگی ہونی چاہیے۔ اب کوئی کسی کو یہ کہتا ہے کہ بے شرم ہے، بے حیا ہے، حیا کرو، شرم کرو، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، پارلیمنٹ میں وہ جو بڑا مقدس ایک حال ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر انہیں نازیبا لفاظی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ریشمی لفاظی مزے کی ہوتی ہے، اسے استعمال میں لائیں، وہاں پھر بھی حذف ہو جاتی ہیں چیزیں، وہاں پھر بھی کاروائی سے، لیکن میڈیا پہ جب بات آ جاتی ہے تو وہ پھر چھا جاتی ہے۔ میڈیا پر اب دیکھیں نا، ہم بیٹھے ہیں ڈائریکٹ ایک سیکنڈ کا بھی آگا پیچھا کڑک کر کے ہمارے لفظ ہمارے ناظرین تک جا رہے ہیں، ہمارے ناظرین ہماری اچھی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ کوئی روشنی چاہتے ہیں، وہ آنکھوں میں امیدیں لیے بیٹھے ہیں، اور ہم گالم گلوچ شروع کر دیں یا ہمارے سیاستدان کر دیں تو یہ سیاستدان لوگوں کے بچوں کی تربیت کرے، قوم کو کچھ دیں، یہ الٹا لوگوں کے بچوں کی تربیت تو نہ خراب کرے۔ یہ اہم بات ہے۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ کوئی بچوں والا اٹھ کے کورٹ میں نہ چلا جائے کہ جی فلاں سیاستدان کی وجہ سے میرے بچوں کی لینگویج، یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، یہ میں بالکل مذاق نہیں کر رہا ہوں، اور میں ہاتھ جوڑ کے سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ میری اس بات کو مائنڈ کیجئے گا پلیز، یہ میں مائنڈ کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ میں زیب داستان کے لیے نہیں کر رہا۔ اپنی زبان میں شائستگی لائیں، اپنے لب و لہجے میں شگفتگی لائیں، اور اپنے آپ کو لیڈر ثابت کریں، ماجہ، گاما، مزاح نگار، یا آپ کو وہ جو سٹیج پہ کام کرنے والے ہیں یا جو وہ باہر کبھی وہ مراسی ہوا کرتے تھے، پلیز آپ خاندانی لوگ ہیں، آپ جاگیردار لوگ ہیں، اب تو ہر سیاستدان نے بچوں کو جنم دیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ کچھ سیاستدان کوڑ کی کاشت کرتے ہیں، نسل در نسل یہ سلسلہ، لیکن خدا را عرفانہ آپ بھی کہیے کہ سیاستدان مائنڈ کریں جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان میں شائستگی نہیں ہے۔ کوئی سٹیج پہ کھڑا، کوئی دھرنے پہ کھڑا، کوئی ٹی وی پہ کھڑا، اب میں میاں نواز شریف سے لے کے شہباز شریف تک، عمران خان سے لے کے خواجہ آصف تک، اور اللہ معاف فرمائے رانا ثناء اللہ سے لے کے وہ ان کے دانیال و طلال ہیں ان تک، اچھا میں ایون یہ ماروی میمن تک کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز، اسی طرح پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں ٹی وی پہ مانا کہ اس قوم کو ہجوم بنا دیا آپ نے لارا لپا لگا کے، لیکن ان کی زبان خراب نہ کریں، دماغ تو پہلے ہی آپ نے خراب کی ہے، فرسٹریشن آپ کی فرسٹریشن، یہ جو غلط لفاظی ہوتی ہے، یہ غلط لفظ جو بولتے ہیں، یہ جو بےہودہ جملے استعمال کرتے ہیں، اس کے پس منظر میں فرسٹریشن ہے، اور یہ فرسٹریشن نہ آپ نے پیدا کی نہ میں نے پیدا کی، ہم تو انہیں پیدا کرتے ہیں ووٹ دے کر کے، تو خدا کا واسطہ یہ خیال رکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، زبان جو ہے وہ شخصیت کی عکاس ہوتی ہے، آپ جس قسم کی آپ کی لفاظی ہوگی، جس قسم کی آپ گفتگو کریں گے، آپ کی شخصیت کی عکاسی کرے گی وہ۔ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو دانشوروں کا ایک حلقہ یہ کہا کرتا تھا کبھی کسی زمانے میں، اب تو دانشور کا لفظ ہی بہت عجیب لگتا ہے استعمال، بازاری سا ہو گیا، بالکل ایسا، بہت سارے دانشور اب حکومتوں کے پے رول پہ ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہے۔ اچھا ایک میں عرض کر دوں، عرفانہ ستم یہ نہیں ہے کہ وہ حکومتی پے رول پہ ہیں، ظلم یہ ہے کہ وہ سینہ تان کے چلتے ہیں، وہ اس پہ فخر کرتے ہیں، انہیں کوئی سرکاری عہدہ ملے تو وہ فخر کرتے ہیں، اور انہیں کوئی سرکاری پیسہ ملے، انہیں کوئی سرکاری ٹور مل جائے، وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں اپنی ججمنٹ۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جج کے ساتھ لگنے والا جے اور جرنلسٹ کے ساتھ لگنے والا جے دونوں اتنے اہم ہیں کہ وہ قوموں کو 100 سال آگے بھی لے جاتے ہیں، 100 سال پیچھے بھی جاتے ہیں، اور اس جے کو جگلر والا جے نہ بنائیں،
فار گاڈ سے. بالکل صحیح ہے. جگلر والے جے کی جو آپ نے مثال دی ہے، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ دلائل اپنے بلند کریں، اپنی آواز کو دھیما رکھیں. ہمارے دلائل ختم ہو گئے ہیں، اس وجہ سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اب دیکھیں نا، ابھی دیکھیے کہ ہمارے محترم وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب، سمدی وزیر اعظم پاکستان، اپنے شکل و شباہ سے کتنے وہ ڈیسنٹ لگتے ہیں، لیکن کل جو انہوں نے باتیں کی ہیں، کل جو انہوں نے مطلب فرق کیا رہا ان میں اور عمران خان میں؟ فرق کیا رہا؟ بالکل یہ عمران خان پہ یہ الزام ہے یا حقیقت ہے؟ دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن مجھے یہ بتائیں، ان سب کا لب و لہجہ جو ہے وہ اکیلا عمران خان صاحب بولتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے خواجہ صاحب رفیق سے لے کے. بالکل ٹھیک ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اوئے توئے کی زبان استعمال کرتے ہیں، مانا گیا. لیکن وزیر اعظم بھی تو ڈگڈگی والا، سڑکیں ناپنے والے، وزیر اعظم یہ زبان استعمال آپ نے بہت پتہ نہیں سے نازک کہوں کہ اہم کہوں، ایک ایک لفظ بہت کاؤنٹ کرتا ہے، آپ کی زبان سے نکلا ایک ایک ورڈ قیمتی ہوتا ہے. یا شرمندگی کہوں کہ جو ٹاپک ہم نے شروع کیا، ہم اپنے رہبروں، اپنے قائدین، ہم اپنے لیڈران، اپنے سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے سیاستکاروں کی بات کر رہے ہیں کہ سیاستکاری میں جنہوں نے فنکاری بلکہ فرسٹریشن شامل کر لی. تو میں نے تو عرض کر دی نا عرفانہ کہ وزیر اعظم ہوں، کہتے رہے نا، یہ کبھی گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، آج کل عمران خان لپیٹنے کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ عمران خان نے سارا کچھ انہی سیاستدانوں، اس جو ہے نا بھٹو کی سیاست والوں سے اور شرفا کی سیاست سے یہ سارا کچھ لیا ہے. تو یہ اگلی نسلیں بھی لیں گی، اس کا مطلب ہے اگلی نسل میں آج سے 20-25 سال بعد جو سیاستدان آئیں گے تو وہ انہی سے سیکھیں گے نا. آج کا نوجوان جو ان کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے یا اپنی امیدوں پہ ناچ رہا ہے، تو وہ انہی سے لینگویج لے گا نا، وہ انہی سے طرز تکلم لے گا نا، اس کا انداز گفتگو انہی کو کاپی کرے گا نا. تو خدا کا واسطہ ہے، ملک کو سنواریں یا نہ سنواریں، لوگوں کی لینگویج کو خراب نہ کریں. یہ شخصی حملے ہیں. زبان تو ذہن و دل کی عکاس ہوتی ہے نا. اب اس زبان سے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں میں ذہن و دل کا پیمانہ کیا ہے ان کا؟ ہم کہاں پر ماپیں گے ان کو؟ ان کے ذہن و دل کے عقل، ان کا شعور، ان کی آگہی کہاں ہے؟ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ہمارے حکمران؟ دیکھیں میں بالکل، آپ درست کہتے ہیں. اب آپ سٹینڈنگ کی بات پوچھ رہے ہیں تو پھر میں نے تو ابھی وہ جملہ بولا ہے نا کہ اٹس اے کرائم. جب آپ کہتے ہیں اٹس اے کرائم تو پیغام کیا جاتا ہے رانا ثناء اللہ کے لیے؟ دیکھیں، میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے نوابزادہ نصر اللہ خان کو سنا ہوا ہے. صحیح. میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے اور ایسے لوگوں کو سنا ہوا ہے. کاش میں نے کبھی وہ بخاری تھے، عطا اللہ شاہ بخاری، کاش انہیں سنا ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ جو مخالفین تھے ان کی باتیں سننے آتے تھے. اب مجھے بتائیں کسی مقرر میں، عرفانہ بڑا گہرا تعلق ہے کسی مقرر کا، تقریر کا، فن مقرر یا فن تقریر کا اور سیاستدان کا. بالکل ٹھیک. آج کوئی سیاستدان ایک بتا دے جس کی مخالف تقریر سننا چاہتا ہو کہ میں اس سے کچھ سیکھوں گا یا میں کوئی پوائنٹس نوٹ کروں گا. بالکل. اب تو ہم جیسے وہ جن لوگوں نے تبصرہ کرنا ہوتا ہے انہیں پہلے ہی ہوتا ہے کہ یہ اگلا لفظ یہ کیا نکالیں گے. صحیح. میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں اور آپ یقین کیجئے گا یہ بالکل بلا امتیاز اور تعصب سے دور کی مثالیں ہیں. بڑا عرصہ وزیر اعظم رہے سید یوسف رضا گیلانی، آپ بھی تھیں، میں بھی تھا. وہ وزیر اعظم اچھے تھے، برے تھے، ان کی لینگویج ٹھیک تھی. بالکل صحیح. ان کی انگلش کو لوگ مذاق کرتے تھے لیکن وہ اپنی گفت و شنید میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے. میں نے انہیں شریف خاندان کے لیے ہمیشہ ان کے ہاں انہوں نے ڈیسنسی کا دامن کبھی نہیں چھوڑا. تھوڑا اب ہم بڑے لیول کی بات کر رہے ہیں نا، وزرائے اعظم لیول کی. اب اس کے بعد تھوڑا عرصہ بڑی ننھی سی حکومت ملی، تھوڑا عرصہ حکومت ملی راجہ پرویز اشرف. ان کی زبان بھی ٹھیک تھی. ماضی میں جاتے ہیں، میاں نواز شریف سے پہلے محمد خان جنیجو تھے، ان کا آپ کو نہیں پتا ہوگا، میں نے براہ راست ان کی گفتگو سنی ہے. ان میں شائستگی تھی، یعنی ان میں شائستگی رہی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اچکزئی صاحب ہیں، وہ محمود و یاد والی بات نہیں، اکلوتے محمود والی بات کرنے لگا. محمود اچکزئی کی زبان جو ہے، ایون جو محترم اسفد یار ولی ہیں ان کی زبان بھی پھسل جاتی. یعنی محمود اچکزئی صاحب، اسفد یار ولی، اور نہیں معاف کرتے ہیں محترم مولانا فضل الرحمان بھی. اب دیکھیں نا مولانا حضرات جو ہیں ان کی زبان کی تو اپنی بات تھی.
میرا خیال زبان پہ بہت بات ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے زبان پہ, لیکن بات کرنا اس لیے بھی ضروری